إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ آج کی مجلس میں جس بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، کہ انسان کا نام ہی اخلاق، چاہے پھر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر انسان ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے، وہ جسم کے اعتبار سے تو انسان ہے لیکن وہ عادت اور رویے کے طور پر جانوروں سے بدتر ہے۔ قرآن کریم میں اخلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو، بلند اخلاق کو، اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام کی بعثت کے اور نبوت کے جو مقاصد ہے ان مقاصدوں میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ انسان کی زندگیوں میں اچھے اخلاق کو پیدا کرنے والے بنے۔ اللہ نے اس لیے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں، احیاء العلوم ان کی بڑی معروف و مشہور کتاب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ ایک جانور تو وہ ہے کہ اس سے انسان کو کوئی راحت نہیں پہنچتی، کوئی نفع نہیں ہوتا، ان سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے درندے جو جانور ہے وہ انسان کو چیر پھاڑ کر لیتے، اگر انسان ان کے سامنے آ جائے انسان کو ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ایک جانور وہ ہے جس سے انسان استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، کہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکرا ہے، انسان دودھ حاصل کرتا ہے، ان سے گوشت حاصل کرتا ہے۔ ایک قسم کے جانور تو وہ ہے جو انسان ان سے نفع حاصل کرتا ہے، یہ دوسرے قسم کے جانور۔ اور تیسرے قسم کے جانور وہ ہے جو انسان کو نہ نفع پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے نہ انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے نہ ان سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اس لیول پر نہ پہنچ سکو کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے تو جانور کی تیسری قسم ہی اختیار کر لو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچنا پائے۔ جب ہماری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچتا ہے تو ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کی عزت کرنے والے ہم بنے، ہر ایک کا اکرام کرنے والے بنے۔ ہر جگہ اسی کی محنت کرائی جا رہی ہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنتوں میں 6 صفات پر جو مشق کرائی جاتی ہے اس میں سے ایک صفت اکرام مسلم کی بھی ہے، ایک بہت اہم صفت ہے۔ یہ ایسے چند دنوں، چند مہینوں میں حاصل ہونے والی نہیں، کئی سال ان کے پیچھے محنت کی جائے تب جا کے اکرام مسلم کی صفت اپنی زندگیوں میں آتی ہے۔ ہمارے ماحول کو دیکھو، ہمارے معاشرے کو دیکھو،
کہ ایک چھوٹا سا بچہ دوسروں کی کیا اکرام کرے گا، گھر کے باہر والے بڑوں کا کیا اکرام کرے گا۔ ہمارے گھروں کا ماحول تو یہ ہوگا کہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کا اکرام نہیں کر رہے۔ اگر ماں چھوٹی اونچی آواز سے کوئی گفتگو کر لے تو وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے سامنے گالی گلوچ کرنے والا بن جاتا ہے، اور ماں باپ سن رہے ہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ اگر یہ چھوٹا سا بچہ کوئی بد اخلاقی کے راستے پر چل رہا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا کہ میرے ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں، میرے ماں باپ کی زبان سے غلط جملے نکلتے ہیں، تو وہ بچے بھی غلط جملے نکالنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اسلام چند عمل کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، جمعہ مسجدوں میں حاضر ہو گئے، پھر جو من چاہا ہم زندگی گزارتے چلے جائے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، کسی کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ میں تو طاقتور، کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ تو دنیا ہے، تمہارے سامنے آج کوئی نہیں بولے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے بنے، یہ بڑے بھی اپنے اندر اپنائیں، اور اپنے گھر کے ماحول، اپنے بچوں کی بھی اس طرح سے تربیت کرے کہ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی کہ بچوں کی اس طرح سے تربیت کرے کہ جو بڑا آئے اس کو سلام کرنا ہے، بڑوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے تو فوراً ماں باپ اپنی اولاد کی تنبیہ کرے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا بچہ بھی شیخ زکریا بن جائے؟ اگر سوچا تو ہمیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے، ان کے ماں باپ نے جیسے ان کی تربیت کی، ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم بھی اپنی اولادوں کی اس طرح سے تربیت کرنے والے بنے۔ شیخ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی پوری زندگی سوانح لکھی ہوئی ہے، موٹی موٹی 2 جلدوں میں آپ بیتی شیخ نے لکھی ہوئی ہے کہ میرا بچپن کیسے گزرا، میری جوانی کیسے گزری، میں نے اپنی شادی کیسے کی، میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کی۔ شیخ نے خود اپنے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں لکھے کہ لوگ میری کتاب پڑھ کر خوش، نہیں، میرے والدین نے کس طریقے سے میری تربیت کی، ہمارے گھروں میں شادی کا ماحول کیا ہوتا تھا، تو یہ بھی دوسرے انسان مسلمان پڑھ کر اس کو پڑھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، بیوی سے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دیں، نماز کے بعد اس کا نکاح ہے۔ نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں بیٹی کو تیار کر دیں، بیٹی اس کے نماز کے بعد اس کا نکاح پڑھانا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اب ابھی مجھے کہہ رہے کہ کیوں؟ کیا پہلے سے مجھے کہہ دیتے میں اس کی تیاری کرتی؟ ہم مسلمان صرف ہمارا ڈھانچہ، اللہ معاف کرے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت دی ہے، ہمارے دلوں میں اس کی قدردانی نہیں۔ ہم نے اسلام کے احکامات کو کچلا، ہم نے اسلام کے احکامات کو چھوڑا۔ جب غیروں نے دیکھا کہ ان کی شادیاں تو خود اسلام کے خلاف ہے، یہ تو خود مسجدوں کے بازو میں رہ کر ناچ گانے کر رہے ہیں، مسجد ان کے بغل میں ہے، یہ زور زور سے شادیوں میں ڈی جے بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، تو ہم ان کی مسجدوں کو منہدم بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے دلوں میں ان کی مسجدوں کی عظمت نہیں ہے تو ہم کیوں عظمت کریں؟ ایک وقت وہ بھی تھا جب غیر بھی مسلم مسجد کے پاس سے گزرتا، ہم نے یہ دن بھی دیکھے کہ ہماری مسجد ہیرا تو بالکل روڈ پر، بالکل کارنر پہ ہماری مسجد ہیرا ہے، وہاں سے جب غیروں کے شادیوں کے جو بارات جاتی تھی، ہم نے دیکھے، وہ دن بھی دیکھے جب مسجد آتی وہ بھی گانے کی آواز کو بند کر دیتے، جب مسجد کے قریب سے گزر جاتے پھر وہ اپنے گانوں کی آواز کو اونچی کرتے تھے۔ آج ہم وہ دن بھی دیکھتے جب مسجد آتی ان کا والیوم اور بڑھ جاتا ہے،
کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے بغل میں، مسجد کے پڑوس میں مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے اور یہاں گانوں کی آواز، چاہے وہ 14 جنوری یہ اتران کے موقع پر ہو تو وہاں پر مسلمانوں کی گھروں کی گانوں کی آوازیں مسجدوں میں آ رہی ہے، شادی بیاہ کی گانوں کی آوازیں مسجدوں میں آ رہی ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کا ادب احترام کو ختم کر دیا تو غیروں کے دلوں سے بھی مسجدوں کے ادب احترام ختم ہو گیا۔ اب اگر کہیں مسجد ٹوٹی جا رہی ہے تو اس کا گناہ ہمارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو جب جتنی مسجد شہید کی گئی اس کے گناہ کے بارے میں قیامت میں ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے اور آپ کہو کہ اللہ میں تو کسی اور شہر کا رہنے والا، یہ تو کسی اور شہر میں مسجد ٹوٹ گئی، میں تو مسلمان ہوں، میں مسجد کو کیوں توڑوں گا؟ تو کہیں یہ جواب نہ دیا جائے فرشتے تم نے مسجدوں کا ادب احترام نہیں کیا، تم نے مسجدوں کے پڑوس میں رہ کر مسجد کے پڑوسوں کا حق ادا نہیں کیا، ناچ گانوں کی آوازیں تمہارے گھروں کی اللہ کے گھر میں آتی گئی، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر غیروں کے دلوں سے عظمتیں نکل گئی اور انہوں نے مسجدوں کو منہدم کر دیا، ان کے گناہ میں تم بھی شریک ہو۔ ہم نے اسلام کو ہم نے خود بدنام کر دیا ہے، کوئی غیر کیا بدنام کرے گا؟ ہماری انگلیاں دوسروں پر اٹھتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ہم اپنے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں، ہم کوئی پورے محلے کا جائزہ لیا جائے، سوسائٹی کا، معاشرے کا، ماحول کا جائزہ لیا جائے، اس پورے محلے میں نمازی کتنے ہیں تو بے شمار آپ کو نظر آ جائیں گے، اس محلے میں حاجی کتنے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اگر یہ جائزہ لیا جائے پورے محلے میں کتنے ایسے انسان ہیں جس سے لوگ خوش ہو، اس کا کسی سے جھگڑا نہ ہوتا ہو، اس نے کسی کو گالی گلوچ نہ کی ہو، وہ کسی کی عزتوں کو اچھالتا نہ ہو، تو پورے محلے میں شاید ایک کوئی نظر آ جائے گا۔ گالیاں دینا، دوسروں کو دبانا، مارنا، جھگڑنا، یہ تو ہم اپنا شعار سمجھتے ہیں، اپنی شان سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، مسلمان تو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ یہ کہ دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے والا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود بھی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اور اگر بڑے گھر کے بڑے کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے تو بچے خود بخود اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کی زندگیوں میں اچھے اخلاق آئیں گے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ اچھی اولاد کی اصلاح کرے، ان کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ میں ایک واقعہ بتا رہا تھا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں ایک اور بات کہہ دی کہ انہوں نے خود اپنی ایک آپ بیتی لکھی ہے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، ان کی شادیاں کیسے ہوئی، انہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کیسے کی۔ نماز سے پہلے بیوی کو کہا کہ بھئی لڑکی کا نکاح نماز کے بعد نکاح ہے، تو ان کی اہلیہ نے کہا اب تھوڑا مجھے پہلے کہہ دیتے، میں اس کے لیے کپڑے تیار کر دیتی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ان کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے کہ آپ کہو یہ تو علماء کہتے رہتے ہیں سادگی سادگی شادی، شادی میں ہی ڈھول تاشے نہ ہوں گے، ناچ گانے نہ ہوں گے تو شادیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کو ہم نے جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے مسلمان، کہ میں جو چاہوں وہ ہونا چاہیے، میری مرضی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، میری شادی ایسی کروں گا کہ پورے محلے میں کسی کی ایسی شادی نہ ہوگی، میری لڑکی کا میں اسٹیج ایسا بناؤں گا پورے محلے میں کسی نے اسٹیج نہیں بنایا ہوگا، میں ایسے کھانے کھلاؤں گا کہ پورے محلے میں کسی نے نہیں کھلایا ہوگا۔ بس اسی میں مسلمان لگے ہوئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور مسلمان پوری زندگی کماتا ہی اسی لیے کہ جو کچھ کمایا شادیوں پر خرچ کر دیا جائے۔ یہ ہماری زندگیوں کے ماحول ہو گئے، سادگی سادگی تو یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے، اگر یہی ماحول رہا تو آئندہ 15-20 سال میں 25 سال میں ہماری اولادیں اس سے خطرناک شادی کے ماحول کو دیکھے گی، شادی بیاہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس ماحول میں ابھی ہم گزر رہے، اگر یہی رہی تو آگے 20-25 سال میں اور دشواری کا ماحول پیش آئے گا، اور اس کے قصوروار بھی ہم بڑے کہلائیں گے اگرچہ قبر میں چلے جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ تھوڑا پہلے مجھے کہہ دیتے، میں کپڑے کا انتظام کر دیتی۔ شیخ زکریا نور اللہ مرقدون فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی برہنہ ننگی گھر میں گھوم رہی، اس پر کپڑے نہیں۔ کیا جملہ کہا؟ جب اس کے پاس کپڑے تو ہے تو پھر شادی کے نئے کپڑے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
مجھے نہیں پتا کہ میری بچی گھر میں ننگی گھوم رہی ہے، یعنی اس کے پاس کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے، اسی کپڑے میں نکاح کر دیا۔ یہ ان کی یہ منافقت، نفاق ہمارے زندگیوں میں ڈلا ہوا ہے۔ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے اعمال کچھ اور ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہم کر بھی رہے، ان کی زندگی والے اعمال زندگیوں میں تو لا کر دکھلائے۔ حضرت شیخ زکریا اور مقدوں کے گھروں کے حالات ہے کہ نماز سے پہلے اپنی بیوی کو کہا، نماز کے بعد بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کتنا آسان ہے، النکاح یسر، کے نکاح تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور ہمارے اس کا تصور بھی نہیں، مہینوں پہلے، سالوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی، ٹھیک ہے ہو بھی جائے، لیکن وہ شادی بھی اگر شریعت کے موافق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ شادی بھی اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اس کو ہم گناہ کے کام میں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی طاقت سے کمایا، میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو مالدار ہو، وہ اللہ کا تو نظام تو یہ ہے، اس اللہ نے بادشاہ کو فقیر بھی بنایا ہے، اس فقیر کو بادشاہ بھی بنایا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج معاشرے میں، سوسائٹی میں تمہاری دو عزت کیا ہو گئی، تم اپنے آپے سے باہر ہو گئے، اسلام کے حدود کو تم نے پار کر دیا، اور عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے ایک واقعے میں سنا رہا تھا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے والد نے ان کو کہا کہ اندر کمرے سے تکیہ لے کر آ جاؤ۔ تو شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا تکیہ لاؤں؟ تو شیخ زکریا خود فرماتے ہیں، حضرت شیخ نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس ایک جملے پر میرے والد نے میری اتنی پٹائی کی کہ ابھی سے تو چھوٹا ہے، اور ابھی سے تو میں کہتا ہے، میرا کہتا ہے، ابھی سے تیرے اندر میں پناہ آ گیا۔ اسی دن اتنی پٹائی کی کہ اسی دن سے میرے اندر سے میں پناہ نکل گیا، یہ ایک جملے پر۔ اور آج ہم دیکھیں اپنے گھروں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کے ماحول کو دیکھیں، چھوٹا بچہ ماں باپ کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، ماں باپ بھی ہنستے رہتے ہیں، کسی کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے وہ بھی ہنستے رہتے ہیں، ماں باپ بھی کہ کیسے گالیاں دے رہا ہے، خوش ہوتے ہیں ماں باپ دیکھ کر۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں، احادیث پاک میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ ایک موقع پر چند قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کو قتل کر دو، سب کے بارے میں قتل کا حکم فرمایا۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ اس ایک شخص کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ سب کو قتل کر دیجئے، سارے قیدی ہے۔ فرمایا لیکن اس شخص کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ سب کو قتل کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیما یا جبریل، کس لیے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمایا رسول اللہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی جو باتیں، جو اچھے اعمال تھے وہ بتلائے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ حضرت جبریل فرما رہے ہیں رسول اللہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ام انکا ام ان ربک، اے جبریل یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اپنے رب کے حکم سے کہہ رہے ہو؟ کہ امرنی ربی ھذا، حضرت جبریل نے فرمایا رسول اللہ میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ بات کا حکم دیا ہے۔ جس انسان کے اچھے اخلاق ہو، ہمارے نبی نے تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اللہ نے دنیا میں اس کو عذاب سے، تکلیف سے نجات دلائی۔ جب اچھے اخلاق انسان اختیار کرے گا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے اس کو نجات نہیں دے دے گا؟ ضرورت ہے آج پوری دنیا میں اسلام جو بدنام ہے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے ہمارے اور آپ کے اخلاق کو پڑھا۔ ہمارے اعمال کو دیکھے کہ مسلمان اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، جب ہمارے اخلاق کو دیکھے، ہمارے کردار کو دیکھا تو اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش سے کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
دو چیزیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزیں ایسی جس کی بنا پر کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ایک تو تقوی ہے، دوسرے اچھے اخلاق ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے انسان قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک تعطی من حرمک، جو تجھ سے رشتہ ختم کر دے تم اس سے سلام کلام کرتے رہو۔ تم کہو کہ وہ تو مجھ سے ملتا نہیں، میں کیوں ملوں؟ نہیں، آپ کی ملاقات ہو جب سلام کلام کرتے رہے، وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک یہودیوں سے کچھ قرض لیا، ایک تاریخ بھی طے ہو گئی، مدت طے ہو گئی، لیکن وہ یہودی اس دین کو آنے سے پہلے ہمارے نبی کی مجلس میں آیا اور ہمارے نبی کو گالی گلوچ کی۔ اس مجلس میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی کے باپ دادا کو برا بلا کہا، جو نبی کو برا بلا کہے تو اس کا قتل تو جائز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، رسول اللہ آپ اجازت دے اس منافق کی گردن اڑا دو۔ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی کے اخلاق کو دیکھیں، اور ہمارے اخلاق کو دیکھیں کہ مسلمان کچھ اور تھا اور آج ہم مسلمان کچھ اور بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو ایک جملہ کسی کا برداشت نہیں کرتے، مسجد ہی کیوں نہ ہو، اگر مسجد میں ہمیں کسی نے گالی دے دی تو ہم مسجد میں اس کو 2 گالیاں دے دیں گے۔ ہمیں ہماری بات میں اتنا بھی گوارا نہیں کہ مسجد سے باہر نکل کے ہم اس سے بات کر لے۔ ہمارے اندر تو یہ بھی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ نبی کے اخلاق دیکھو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہو گئے، رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے کچھ زکوٰۃ نکالی، حج کرنے چلے گئے، ہم سمجھتے بس جنت میں جانے کے لیے بس یہ اتنے اعمال کافی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، دنیا اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ انسان دن رات نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، پوری زندگی محنت کرتا ہے، تب جا کے پوری جوانی دنیا کے پیچھے نکالی، تب جا کے بڑھاپے میں اس کا چھوٹا مکان بڑے مکان میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ دنیا جس کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کی پر کے برابر بھی نہیں۔ اور جنت کے بارے میں ہمارا کیا خیال؟ جمعہ مسجد میں آ جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، رمضان کے کچھ روزے ہم نے رکھ لیے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے واقعے کو جلدی سے پورا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ہمارے نبی حضرت عمر پر غصے ہوئے کہ عمر میں نے اس سے قرض لیا ہے، اس سے اتنا ادا کر دو۔ وقت سے پہلے وہ آیا اور ہم دیکھیں ہمارا اگر کسی سے لین دین کا معاملہ ہو جائے، بھائی 5 تاریخ کو میں تجھے پیمنٹ کر دوں گا، وہ 3 تاریخ کو آ جائے گالی گلوچ کرے تو ہم کہیں گے میں تجھے دینا ہی نہیں، تجھے جو کرنا وہ کر لے۔ یہ ہمارے اخلاق۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر جتنا دینا ہے اس سے دگنا اس کو دو۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جتنا مجھے اس کو دینا اس سے دگنا اس کو دے دو۔ جب اس یہودی نے ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھا، اسی مجلس میں ایمان لے کر آ گیا۔ اگر ہمارے نبی حضرت عمر کو کہتے گردن اڑا دو، کفر کی حالت میں انتقال ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرا۔ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو کریں، لوگ اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں گے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو زندگی اسلام نام ہے اچھے اخلاق کا، انسان نام ہی ہے اچھے اخلاق کا۔ جس انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق نہ، وہ انسان ہی نہ ہے۔ تو اپنی زبان کی اصلاح کرے، اچھے اخلاق اپنی زندگیوں میں پیدا کرے، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنائے کہ بڑے چھوٹے بڑوں کا اکرام، بڑوں کی عزت کرنے والے بنے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔